إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. رواہ البخاری. حاضرین جمعہ، پیوستہ اور گزشتہ جمعے کے خطبے میں علم کی اہمیت، علم کی فضیلت اور علم سیکھنے میں صحابہ اکرام کا کیا کردار رہا ہے، وہ کیسے دین کا علم حاصل کرتے تھے، ان ساری باتوں کی وضاحت کی جا چکی ہے. آج کے درس میں یا آج کے جمعے کے خطبے میں اس بات کی وضاحت کی جائے گی کہ دین کا علم سیکھنے کا فائدہ کیا ہے. ہم دین کا علم سیکھیں گے، اس سے ہمیں ملے گا کیا. اس بات کا ہمیں جاننا ضروری ہے کہ علم کیا ہے. دین کا علم صرف اس کو یاد کر لینا، اس کی ڈگری لے لینا یا سینوں میں علم کو محفوظ کر لینا، یہ علم کا نام نہیں. دین کا علم جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو سیکھے اس پر عمل کرے. علم یہ خشیت کا نام ہے. بہت زیادہ پڑھ لینا، علم کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لینا، احادیث اور قرآن کو یاد کر لینا، یہ اصل علم نہیں ہے. اصل علم یہ ہے کہ بندے کے دل میں رب کی خشیت پیدا ہو جائے. وہ جو سیکھا ہے، جو حاصل کیا ہے، جو دین کا علم جانا ہے، اس کی زندگی میں یا اس کے جسم پر، اعضاء اور جوارح پر مرتب ہو. علم اس کا نام ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یقیناً اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے، رب کی خشیت اپنے دلوں میں پیدا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو علم والے ہیں، جو جانکار ہیں. علم کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ دل میں خشیت ہو. وہ علم جس سے خشیت پیدا نہ ہو. آدمی نے حاصل کر لیا، قرآن و حدیث کی باتوں کو جان لیا، لیکن اس کی زندگی پر، عملی زندگی میں اس علم کا کوئی اثر نہیں. یہ علم فتنہ ہے، یہ علم وبال جان ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ. ایسے علم سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس علم میں کوئی فائدہ نہ ہو. آدمی نے جان لیا حق کیا ہے، سچائی کیا ہے، شریعت کی تعلیمات کو سیکھ لیا ہے، لیکن وہ سیکھ کر کے، سمجھ کر کے وہ اپنی منمانی کر رہا ہے، تو حقیقت میں یہ کہ اس نے دین کا علم حاصل ہی نہیں کیا ہے. دین کا علم اس کے دل میں اترا ہی نہیں.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ آپ کہتے ہیں انا اتقاکم واعلمکم باللہ انا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے دیکھو میں تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ تقویٰ کی بات، اور تقویٰ کے بعد علم کی بات۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے زیادہ علم تھا، سب سے زیادہ گہرا علم تھا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو سکھایا تھا، جبریل امین وحی لے کر کے آتے تھے، قرآن و حدیث کی باتوں کو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیکھتے تھے۔ اس علم کا اثر دیکھیے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جاننے والا ہوں، اور جتنا زیادہ جاننے والا ہوں اتنا زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو ہنسنا بھول جاؤ گے، رو گے بہت زیادہ، بہت کم ہنسو گے اور بہت رو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کا یہ اثر ہے، علم کا یہ فائدہ ہے۔ علم کہتے ہیں اسی چیز کو کہ بندہ جس چیز کو حاصل کر لے اس کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے، اور اس کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو، ڈرنے والا بن جائے۔ وہ علم جس سے خشیت پیدا نہ ہو، یقیناً وہ علم فتنہ ہے۔ کل قیامت کے دن جو سوالات ہم سے اور آپ سے ہونے ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ جو دین کا علم سیکھا تھا اس پر عمل کتنا کیا ہے۔ یہ علم نہیں ہے کہ آدمی خوب سنے، دین کی باتوں کو خوب حاصل کرے، دین کا علم خوب سیکھے اور کرے اپنی من مانی، عمل نہ کرے، عملی اعتبار سے وہ کوتاہ ہو، عمل نہ کرے، تو یہ علم نہیں بلکہ علم یہ فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ علم سیکھیں تو علم کا جو حصول کا مقصد ہے وہ اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں، رب کی خشیت پیدا کریں۔ صحابہ اکرام سیکھتے تھے، رب کا تقوی اختیار کرتے تھے، ڈرتے تھے اور روتے تھے اور دین پر عمل کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے سلسلے میں کیا فرمایا؟ کہا جس نے قرآن کا علم حاصل کیا اور نمازوں سے دوری اختیار کی، ہے اس کے پاس علم، اس کے پاس ہے جانکاری، دین اور شریعت کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، لیکن وہ فرائض میں کوتا ہے، فرائض کی پابندی نہیں کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب والی روایت میں بیان فرمایا، کہا اس آدمی کے سر کو کچلا جائے گا، اس آدمی کے سر کو کچلا جائے گا۔ یہ دکھایا گیا منظر آپ کو، پوچھا گیا یہ کون شخص ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہا یہ وہ شخص ہے جو قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا اور فرائض میں سوتا تھا، فرائض کی پابندی نہیں کرتا تھا، فرض نمازوں میں پیچھے رہتا تھا، فرض نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 حدیث ہیں جس میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں، دین کا علم سیکھیں۔ تو اب ہم دین کا علم سیکھیں گے تو اس سے ہمیں ملے گا کیا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی شریعت کو سیکھتے ہیں، تعلیمات کو جانتے ہیں، علم سیکھتے ہیں، تو ہم اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا کریں گے۔ جب ہم پہچانیں گے تبھی حق ادا کریں گے، نہیں جانیں گے حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور شرح صدر کے ساتھ، سکون کے ساتھ، کنفیوژن اور شکوک اور شبہات سے دور ہو کر علی وجہ البصیرہ آدمی اللہ کی بندگی کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے گا۔ یہ دین کے علم سیکھنے کا پہلا فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے دین کا جب علم حاصل کرے گا تو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ہدایت پر رہے گا۔ گمراہی کی جو سب سے پہلی وجہ ہے، گمراہی کی جو سب سے پہلی وجہ ہے وہ جہالت ہے، لا علمی ہے۔ اس کا علاج دین کا علم سیکھنا ہے۔ جو دین سیکھے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، جو دین کا علم حاصل کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا۔
جو دین کا علم حاصل کرے گا وہ جہنم کی آگ سے بچے گا اور بچائے گا۔ اب دیکھیے سورۃ الملک میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، جہنم میں لوگوں کو داخل کیا جا رہا ہے، پوچھا جائے گا کیا بات ہے، الم یأتکم نذیر، تم جہنم میں جا رہے ہو، کیا تم کو کوئی سمجھانے والا نہیں ملا تھا، تم کو کوئی ڈرانے والا نہیں ملا تھا؟ قالوا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، وہ یہ کہیں کہ نہیں ہمارے پاس آئے تھے لیکن ہم نے تسلیم نہیں کیا، جھٹلا دیا، انکار کر دیا، اور پھر یہ کہیں گے اے کاش لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، اے کاش کہ اگر ہم دنیا میں سنتے، کیا سنتے؟ دین کا علم سیکھنے کے لیے پہلی وجہ یہی ہے کہ ہم سنیں قرآن و حدیث کی باتوں کو۔ کہا اے کاش کہ اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے، سمجھتے، یعنی جو عقل سلیم ہے اس کے مطابق ہم چلتے، تو آج ہمارا حشر یہ نہیں ہوتا کہ ہم جہنم میں ٹھوس دیے جاتے، آج ہم جہنم میں نہیں ہوتے۔ ہمارے جہنم میں آنے کی پہلی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین کا علم سیکھا ہی نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا، سمجھانے والا آیا، نصیحت کرنے والا آیا، لیکن ہم نے ایک کان سے سنا، اس پہ توجہ نہیں دی۔ اے کاش کہ اگر ہم سنتے یعنی دین کا علم سیکھتے تو ہم گمراہی کے راستے پہ نہ چلتے اور جہنم تک نہ پہنچتے۔ تو دین کا علم سیکھنے سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی ہدایت پر ہوتا ہے، سعادت کی راہ پر چلتا ہے، اور وہ سعادت کی راہ جو صراط مستقیم ہے، جس پر چلنے کے نتیجے میں آدمی جنت الفردوس تک پہنچتا ہے۔ اور جب دین کا علم نہیں سیکھتا ہے، دین کے علم سے وہ دوری اختیار کرتا ہے، تو وہ گمراہی پر ہوتا ہے، اور یہ گمراہی اس کو لے ڈوبتی ہے، دنیا بھی اس کی برباد ہوتی ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ جہالت یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، جہالت یہ سب سے بڑا مرض ہے۔ اس جہالت کو دور کرنے کے لیے دین کا علم سیکھنا یہ تریاق ہے، یہ شفا ہے، اس کا علاج ہے۔ اسی طریقے سے دین کا علم سیکھنے سے رب کی خشیت پیدا ہوتی ہے، بندے کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، توکل میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ آدمی گناہوں سے بچتا ہے۔ دین کا علم سیکھنے کا ایک فائدہ یہی ہے کہ آدمی حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، جائز اور ناجائز کی تمیز کرتا ہے، حق اور باطل کی تفریق کرتا ہے۔ علم نہ ہو تو آدمی اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اس فرق کو برقرار رکھنے والی اگر کوئی چیز ہے تو علم ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر دنیا میں علماء نہ ہوتے، دین کا سکھانے والے نہ ہوتے، تو لوگ جانور ہو جاتے، جانوروں جیسی زندگی گزارتے۔ تو دین کا علم سیکھنے سے آدمی حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، جائز اور ناجائز کی تمیز کرتا ہے، حلال و حرام میں تفریق کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دین کا علم حاصل کرنے سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ عزت سے نوازتا ہے۔ قدر اس کی ہوتی ہے جو دین کا علم سیکھتا ہے، کیونکہ دین کا علم یہ اللہ کا نور ہے، اور جو جس قدر اس کو حاصل کرے گا اتنا ہی وہ پرسکون ہوگا، اتنا ہی اس کی عزت ہوگی۔ اہل علم ہمارے اسلاف یہ کہتے تھے کہ آدمی کی عزت سنت کی پابندی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ جس قدر اس کے دل میں سنت کی محبت ہے، سنت کیا ہے، حدیث کیا ہے، یہ دین کا علم ہے۔ آدمی کی قدر اور اس کی عزت حدیث سے جتنا زیادہ گہرا لگاؤ اور حدیث سے جتنا اس کا تعلق ہوگا، جتنا وہ پڑھے گا، اتنا عمل کرے گا، اتنا ہی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہوگی۔ تو دین کا علم سیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کو عزت سے نوازتا ہے، اس کی قدر کی جاتی ہے، اور مرنے کے بعد کیا عزت ہے، کیا مقام ہے، اس کو بتلانے کی ضرورت نہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے دین کا علم حاصل کرنے سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ وہ دین کا علم سیکھتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، دین کا علم حاصل کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، وہ جنت کے راستے پر ہے۔ جنت کا پانا اس علم کے سیکھنے سے آسان ہو جاتا ہے، اور جو جنت کے راستے پہ چلے، جس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے، اتنا ہی وہ جہنم کے راستے سے دور ہو جاتا ہے، اور جو جنت کے راستے پہ نہیں چلتا ہے اتنا ہی وہ جہنم کے راستے سے قریب ہو جاتا ہے، اور جہنم سے قریب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دین کا علم سیکھنے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی جو سیکھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ کا کام کرتا ہے۔ آدمی مر جائے گا لیکن ثواب بالکل جاری اور ساری رہے گا۔ صدقہ جاریہ ہے دین کا علم سیکھنا۔ دین کا علم سیکھنے سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے حقوق کی حفاظت ہوتی ہے، حقوق کی حفاظت ہوتی ہے۔ آدمی سب کا حق برابر ادا کرتا ہے، کیونکہ وہ دین کا علم حاصل کر رہا ہے، اس کے دل میں خشیت ہے،
ایمان زندہ ہے، تقویٰ ہے، تو وہ حقوق کو جانتا ہے، حقوق کو سمجھتا ہے اور حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ بہت سارے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، بال بچوں کے حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، قرابت داروں کے حقوق ہیں، خاندانوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، عام مسلمانوں کے حقوق ہیں، علماء اور ذمہ داروں کے حقوق ہیں۔ جو دین کا علم حاصل کرتا ہے وہ ان حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ آج ہمارے یہاں گھروں کا ماحول کیسا ہے؟ اختلاف، لڑائی، رشتوں میں دراڑ، نفرت، بغض، کینہ، کپٹ۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ سیکھنے کو دین کا علم حاصل کر لیا ہے لیکن حقیقت میں اس کے دل میں وہ علم نہیں پہنچا ہے، یا پھر لوگوں کی اکثریت جہالت میں ہے۔ تو جہالت اور ناسمجھی کی بنیاد پر گھر تباہ ہو رہا ہے، معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، سماج برباد ہو رہا ہے، بچے بگڑ رہے ہیں۔ اگر ہمارے یہاں دین کا علم سیکھنے کا ماحول ہو اور اس کے مطابق چلنے کا ماحول ہو تو یقین جانیے کہ ہمارا سماج پرسکون سماج کہلائے گا۔ ہمارے گھروں میں اختلاف اور انتشار اور انارکی نہیں ہوگی، ساس بہو کے آئے دن جھگڑے نہیں ہوں گے، میاں بیوی کے جو رشتے تعلقات خراب ہوتے ہیں وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اور معاشرہ پورا جوجھ رہا ہے، ایسا فتنہ ہمارے سماج میں نہیں پیدا ہوگا۔ تو علم کا سیکھنا، دین کا علم حاصل کرنا، یہ حقوق کی حفاظت کا ضامن ہے۔ جو جتنا سیکھے گا علم اور اس پر عمل کرے گا اتنا ہی وہ حقوق کی حفاظت کرے گا۔ اسی طریقے سے اختلاف سے آدمی بچتا ہے۔ اختلاف سے، دین کا علم سیکھنے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی اختلاف سے بچتا ہے۔ اختلاف بہت بڑا فتنہ ہے اور شیطان انسان کو برباد کرنے کے لیے جو چال اختیار کرتا ہے وہ چال اختلاف کا ہے۔ آج امت مسلمہ کی صورتحال آپ دیکھیے، اختلاف نے ایسی لوگوں کو چاروں طرف سے جکڑ لیا ہے۔ یہ علم کی کمی کی بنیاد پر ہے، یہ جہالت کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ اگر دین کا علم حاصل کریں اور شریعت کا علم جانیں تو یہ اختلاف ختم ہوگا۔ صحابہ کرام بھی انسان تھے، ان سے بھی کبھی غلطی ہو جاتی تھی، کبھی کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا تھا، لیکن اختلاف اس حد تک نہیں پہنچتا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں۔ جبکہ صورتحال یہ تھی، عرب کا ماحول ایسا تھا، عرب کا مزاج ایسا تھا، عرب کا کلچر ایسا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، مگر جب لوگوں نے دین کا علم حاصل کیا، اسلام قبول کیا، ان کے سینوں میں قرآن و حدیث کی باتیں بیٹھنی شروع ہو گئی، رب کی خشیت پیدا ہو گئی، وہ جس سے برسہا برس لڑتے تھے وہ آپس میں شیر و شکر بن گئے، ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنے والے بن گئے، مال قربان کرنے والے بن گئے۔ تو یہ جذبہ پیدا کرتا ہے یہ علم سکھاتا ہے۔ اسی طریقے سے دین کا علم سیکھنے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی با اخلاق بنتا ہے، بے ادب نہیں بنتا ہے، بدتمیز نہیں بنتا ہے، اس کے اندر اخلاق پیدا ہوتا ہے۔ علم کے سیکھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی حسد سے، تکبر سے محفوظ ہوتا ہے۔ علم نہیں ہوگا، جہالت ہوگی، آدمی ایک دوسرے سے حسد کرے گا، نفرت کرے گا، اس کی نعمتوں کو دیکھ کر کے اپنے دل میں کینہ کپٹ پیدا کرے گا، جلے گا، اپنے ہی اندر سے جل کر کے تباہ ہو جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر آدمی کے پاس ایمان ہے اور تقویٰ ہے اور علم سیکھ رہا ہے تو اگر کسی کی ترقی دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بھائی آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے گا۔ حسد کا فتنہ کیا ہے؟ کوئی دیکھتا ہے تو نفرت کرتا ہے۔ ہم دوسروں کی بات نہیں کرتے، ایک بھائی، سگا بھائی اگر ترقی کر رہا ہے تو دوسرے بھائی کو ہضم نہیں ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ جہالت کی وجہ سے ہے۔ اس کا علاج دین کا علم سیکھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے، عرب کے یہاں لوگ خوب دعائیں دیتے ہیں۔ کیوں دعائیں دیتے ہیں؟ اس کی وجہ آپ نے کبھی غور کیا؟ ایک مجلس میں اگر وہ بیٹھتے ہیں 10 منٹ 5 منٹ، 10 بار وہ برکت کی دعا کرتے ہیں۔ ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس تقویٰ ہے، ان کے پاس ایمان ہے، وہ ایک دوسرے کی چیزوں کو دیکھ کر کے جلنے اور کوڑنے کا ماحول نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں دعا دینا تو بہت دور کی بات، بلکہ بد دعائیں تنہائیوں میں دیتے ہیں۔
یہ فتنہ ہے، اس کا علاج دین کا علم سیکھنے میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بار بار احادیث میں، اللہ رب العالمین نے بار بار قرآن کریم میں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں۔ جتنا زیادہ ہمارے یہاں دین کے سیکھنے کا ماحول ہوگا، ہم دین کا سیکھنے والے بنیں گے، اتنا ہی ہم برائیوں سے اور سماجی برائیوں سے ہم محفوظ ہوں گے، دور ہوں گے۔ دین کا علم سیکھنے سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی حرام اور گناہ والے کاموں سے بچتا ہے، حرام اور گناہ والے کاموں سے بچتا ہے، رسم و رواج کے چکر میں نہیں پڑتا ہے۔ ارے لوگ کیا کہیں گے، میں کیسے کروں، کیا کروں، اگر یہ کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ لا علمی اور جہالت کا نتیجہ ہے۔ وہ کام جو ہماری شریعت میں جائز ہو یا شریعت میں جس کی تاکید کی گئی ہو، جس کا حکم دیا گیا ہو، اس کے متعلق حدیث موجود ہے، نبی کا فتویٰ موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم موجود ہے، مگر ہم اس کو نہیں کرتے ہیں۔ رسم و رواج کے نام پر اسراف سے کام لیں گے، فضول خرچی سے کام لیں گے۔ ہماری شریعت میں شادی کو اتنا آسان بنایا گیا ہے، لیکن ہم اس کو آسانی سے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں نہیں تیار ہیں؟ ارے لوگ کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا، معاشرہ کیا کہے گا۔ اگر ہمارے پاس علم ہوگا تو ہم یہ کہیں گے، اگر ہم یہ کام کر لیں تو اللہ کیا کہے گا، اللہ کیا جواب دیں گے۔ جواب دہی کا احساس پیدا ہوگا۔ وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ میں اگر یہ کیا اور وہ نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ لوگ کیا کہیں گے یعنی آدمی کی نگاہ میں دین اور شریعت کی وہ حیثیت نہیں ہے جو ہماری نگاہ میں رسم و رواج کی حیثیت ہے۔ یعنی ہم نے شریعت کو ہلکا سمجھا ہے اور رسم و رواج کو بہت بڑا درجہ دے دیا ہے۔ باپ دادا جو کرتے چلے آئے ہیں ہم اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور رسول اللہ نے جو حکم دیا ہے ہماری نگاہ میں اس سنت کی، اس حدیث کی، اس تعلیم کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ گئی ہے۔ تو دین کا علم سیکھنے سے آدمی رسم و رواج سے بچتا ہے اور وہ کام کرتا ہے جو شریعت کے مطابق ہے۔ دین کا علم سیکھنے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دل میں ہمدردی کی صفت پیدا کرتا ہے، ہمدردی کی صفت۔ اور اگر یہ دین کا علم نہ ہو تو آدمی مفاد پرست ہو جاتا ہے، سیلفسٹ ہو جاتا ہے، صرف اپنا بھلا چاہتا ہے۔ وہاں جہاں اس کو اپنا فائدہ ہوگا وہیں پہ وہ ہاتھ ڈالے گا۔ لیکن شریعت کی تعلیم، حدیث کی تعلیم ہمیں انسانیت نواز بناتی ہے، ہمارے اندر ہمدردی پیدا کرتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیں، ایک دوسرے کی پریشانی کو سمجھیں۔ یہی انسانیت کا تقاضا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم صرف ہم سردرد بنیں اور ہمارے اندر سے ہمدردی کی صفت جاتی رہے، یہ انسانیت نہیں ہے۔ ورنہ پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ بھائی انسان کی مدد کے لیے انسان ہی آگے بڑھے گا، ایسا نہیں کہ جنگل سے کوئی درندہ آئے گا ہماری مدد کرے گا۔ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، انسان کی مدد کے لیے انسان ہی کھڑا ہوگا۔ یہ صفت ہمدردی کی صفت کب پیدا ہوگی؟ جب ہم دین کا علم سیکھیں گے۔ دین کا علم سیکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی ہمدرد بنتا ہے، سردرد نہیں بنتا ہے۔ دین کا علم سیکھنے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی نیکی میں سبقت کرتا ہے، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتا ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال ہے لیکن وہ خرچ نہیں کرتے، انہیں توفیق نہیں ملتی۔ کیوں نہیں خرچ کرتے ہیں؟ بخیلی کرتے ہیں۔ کیوں بخیلی کرتے ہیں؟ خرچ کرنے کی کیا اہمیت ہے وہ نہیں جانتے، یا جانتے ہیں انہیں اللہ کی رزاقیت پر ایمان اور یقین نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے مگر زکوٰۃ نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ جہالت ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جن پر حج فرض ہو چکا ہے، صحت مند ہیں، دولت والے ہیں، لیکن حج فرض ہو چکا ہے لیکن وہاں تک نہیں پہنچتے، مکہ نہیں جاتے، حج نہیں کرتے۔ دین کا علم سیکھنے سے یہ نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، آدمی نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتا ہے، سبقت کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، جو حق بنتا ہے مال کا حق ادا کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مسجد بناتا ہے، مدرسہ بناتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد میں جو پیسے کی ضرورت ہے وہاں پہ خرچ کرتا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وہاں پہ مال خرچ کرتا ہے۔ لیکن مال ہے، علم نہیں ہے، جہالت ہے، یہ مال اپنے آپ کو ڈباتا ہے۔ کس میں؟ اسراف میں، فضول خرچی میں، شیطانی کاموں میں، گناہ کے کاموں میں، قتل و غارت گری میں، فتنہ فساد میں، دنیا کو خون کی ہولی کھیلنے میں وہ اپنے مال کو لٹاتا ہے۔ یہ جہالت کی بنیاد پر ہے۔ تو دین کا علم سیکھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے مال کا صحیح حق ادا کرتا ہے۔
اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جو مال کا حق ہے، جو واجبی حق ہے زکوٰۃ کی شکل میں، یا مال ہے تو اللہ کے لیے حج کرنا، بیت اللہ کا قصد کرنا، حج عمرہ کرنا، وہ ان تمام حقوق اور واجبات کو کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر علم نہیں ہے، مال ہے اس کے پاس، اس مال سے وہ آدمی اپنی جہنم خرید رہا ہے۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو دین کا علم سیکھنے کے کیا فائدے ہیں، ہم نے اس کو جانا ہے، پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے۔ ہم جو سنیں، جو پڑھیں، جو سمجھیں، اس پر ہم عمل کرنے والے بنیں۔ یہی دین کے علم سیکھنے کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے پہلے جہالت کو دور کریں اور پھر سماج کی جہالت کو دور کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، اور ہم سب کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم میں پریشان، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ جو مریض ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی، ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جو تنگ دست، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی تنگ دستی کو دور فرمائے، اور فلسطین اور غزہ کی مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور ظالموں کو ہلاک کرے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرے، اور ہم سب کو ہر قسم کے شر سے، فساد سے، بیماری سے، پریشانی سے حفاظت فرمائے، اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔